بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا نہیں رہی۔ میں یہ کہوں کہ میری تقریر کے اندر پھلجھڑیاں ہوں، اچھی اچھی گفتگو ہو، لفاظی ہو، لوگوں میں میرا چرچا بن جائے، شہرت تو مل گئی، لوگوں میں شہرت تو مل گئی، پھر رضا کہاں گئی؟ اللہ کی رضا کہاں گئی؟ تو جب ہم یہاں بیٹھے تو ہمارا یہاں بیٹھنا کیسا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، سننا کیا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اتنی نیت کو قائم رکھنا یہ بہت مشکل ہے، کر کے دیکھیں۔ یہ پیر کروا دیتا ہے۔ کون کراتا ہے؟ پیر کرا دیتا ہے۔ یہ منزل بہت آسانی سے پیر طے کرا دیتا ہے کہ بندہ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ تو پھر کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ یہ کرامت حاصل ہو جائے گی، دنیا حاصل ہو جائے گی، دنیا پیچھے پیچھے آئے گی۔ کیا ہوگی؟ بے رغبت ہو جاؤ کسی چیز سے تو وہ چیز اپنا وجود بتائے گی، وہ چیز اپنا ظہور دکھائے گی، وہ چیز اپنا آپ بتانے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو پھر جو چیز ہمارے پیچھے پیچھے آئے تو ہمیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے نہیں۔ کاروبار کریں، اچھی طرح کریں، مگر یاد خدا ساتھ کامل رہے۔ اللہ کا ذکر کرنا تو یہی ہے نا، اللہ کو یاد کرنا، ایسا ہی ہے نا۔ ذکر اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ کرنا، یہ بھی ذکر ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا بھی ذکر ہے۔ جو ہمارے بزرگ کراتے نا، دلوں میں ذکر خفی یاد رکھو، دل میں ذکر کرو، سانس کے ذریعے ذکر کرو اپنے خیال کے ذریعے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا۔ تو کاروبار کرتے جاؤ، اللہ کو یاد رکھتے جاؤ، تو پھر کیسا کاروبار کریں گے؟ حلال کاروبار کریں گے۔ پھر یہ کاروبار نہیں ہوگا کہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کا سوچیں۔ جب انسان کسی دوسرے کا حق طلب کرے اور پھر کہے کہ میں اہل طریقت میں سے ہوں، تو پھر اس کی طریقت تو گئی نا۔ طریقت تو دور کی بات ہے، وہ بہت مشکل میں پھنس گیا۔ جو بےایمانی کرے فلیس منا، جو ملاوٹ کرے فلیس منا۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، اور حزب اللہ کہا اس پارٹی کو، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، ہے نا، ان کو حزب اللہ کہا۔ تو پھر ہم نے صالح عمل تو نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولیس منا، تو وہ ہمارے اس گروہ سے تو نکل گیا نا۔ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان پر تو رہا، مگر ہمارے گروہ سے نکل گیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں رہنا کس کے گروہ میں ہے؟ اللہ اس کے رسول کے گروہ میں، اللہ اس کے رسول کی معرفت ہمیں چاہیے، بارگاہ رسالت میں ہمیں حاضری چاہیے۔ ہمیں آنکھ بند کریں، ہمیں تصور مدینہ ہونا چاہیے، مواضع شریف کے قریب ہونا چاہیے، حضور کی زیارت کی طلب ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی طلب ہمارے دل میں رہنی چاہیے، سونے میں بھی، اٹھنے میں بھی، چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی۔ اگر وہ چیز قائم نہیں ہو رہی تو پھر سوچیں ہم کون سے حلقے میں ہیں، ہم کون سی پارٹی میں ہیں، کون سے گروہ میں ہیں۔ تو ہمارا مقصد حیات اور اس پیر کا تذکرہ اور اس پیر کی گفتگو کرنے کا مقصد یہی رہا کہ ہمیں خدا سے وابستگی حاصل ہو جائے، خدا سے وصل مل جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات علماء کرام، شمع رسالت کے پروان، آج اس مسجد میں حاضر ہو کر اور روحانی طور پر حضرت کو اپنے قریب پا کر ایک سکون کی سی کیفیت ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان طبیعت ایسی ہوئی کہ جس سے کہ سبب بظاہر سوچنے کو مجبور ہوا
کہ میں کسی پروگرام میں جا سکوں گا یا نہیں. اندر سے آواز آئی سارے پروگرام آج کے چھوڑ دیں لیکن اس مسجد والے پروگرام کو ضرور کریں. عرس شریف کے توتیے ہند حضرت علامہ مولانا اسرار الحق صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ 68واں عرس ہے. بہت عظیم خطیب تھے اور آپ اعلی حضرت کے کلام کو بھی شوق سے پڑھتے تھے. خود بھی نعت گو شاعر تھے, بہت اچھے مقرر تھے اور اولیاء کے مقرب چہیتے دوستوں میں سے تھے. جب بھی کوئی مشکل فیصلہ کرنا چاہا تو کسی بزرگ سے بس کہہ دیا کہ یہ میری ضرورت ہے. آنن فانن وہ ضرورت تکمیل کامل طریقے سے مکمل طریقے سے پوری ہو جاتی تھی. جب ان کے عرس میں ہم توجہ سے شریک ہوں گے تو ضرورت تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی ہے اور سننے والے لوگوں کی بھی ہے. کوئی ہاتھ اس سے خالی نہیں ہے. بظاہر کوئی آپ کے سامنے مسکراتا ہے, خوشی سے ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اندر سے اس کی بھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں. ایک مرتبہ میں نے ایک جلسے میں شعر پڑھا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. اس جلسے کی صدارت اتفاق سے اس وقت صدر مملکت جنرل ضیاء الحق کر رہے تھے. اب جب جلسہ ختم ہو گیا اور ہم دونوں ساتھ چلے گئے جلسے کے بعد, تو انہوں نے مجھے کہا حاجی صاحب آج تو آپ نے میری نفس پہ ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا خیر کیا ہو گیا, میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے کہا یہ جو شعر پڑھا نا آپ نے وہ شعر ان کو یاد نہیں تھا کہ منہ پہ رونق آ جاتی ہے, اندر سے حال ہر ایک کا کچھ نہ کچھ پریشانی ہے. تو وہ پڑھیے دوبارہ. تو میں نے پڑھ کے سنایا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. بولا میرے اوپر یہ صادق آتا ہے, میں ملک کا صدر بھی ہوں, چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں, لیکن جب میں گھر پہنچتا ہوں تو ان کی ایک بیٹی جو تھی وہ ڈس ایبلڈ تھی, کوئی بھی اس کو معذوری تھی, وہ دوڑ کر بیٹی آتی تھی ان کے گود میں بیٹھ جاتی تھی. اب وہ کیا بولنا چاہتی ہے وہ ماں باپ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے, اور ماں باپ اس بیٹی کو سمجھانا چاہیں تو وہ بیٹی بھی بیچاری نہیں سمجھ پاتی تھی. تو میں آپ کے سامنے ہنستا مسکراتا ہوں, جب جاتا ہوں گھر میں اور وہ آ کر گود میں بیٹھ جاتی ہے تو مجھے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو مشکلات سب کی ہیں, لیکن اگر کامل ولی کا دامن تھام لیا جائے تو یقیناً پھر مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوتی ہیں. الحمدللہ ہمارے تقریباً سارے لوگوں نے کسی نہ کسی ولی کا دامن تھام رکھا ہے. وہ آج کل جو بہت زیادہ خرچ کروانے والے پیر ہیں وہ اور چیزیں ہیں. یہ سادہ فقیر لوگ ہوتے تھے, یہ دلوں پر حکومت کرتے تھے. حضرت مولانا قاری محمد اسرار الحق صدیقی رحمۃ اللہ کی طویل مدت سے میری ملاقات تھی. جب بھی کہیں دیکھا تو ویسپا پہ جا رہے ہیں, وہ چاہتے تو جو اس دور کی سب سے بڑی گاڑی تھی وہ مریدوں سے مل سکتی تھی, لیکن انہوں نے سادگی کو اپنایا اور سادہ زندگی گزاری. اور سادہ زندگی گزارنے کے بہت سے فیوز ملے ہوں گے, لیکن یہ ایک فیض ہی کیا کم ہے کہ احرام کی حالت میں مینا میں انتقال ہو گیا. اب جب تک حج ہوتے رہیں گے ان کا حج ہر سال ہوتا رہے گا. یہ کوئی کم فیضان ہے؟ کیوں ہے؟ سادگی اختیار کی.
مسکراتے تھے، نرم گفتگو کرتے تھے، عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے. جب کہیں مل جاتے کسی مثال کے طور پر نکاح پڑھانے آئے ہیں، میں بھی اس نکاح میں شریک ہوں، پھر بھائی صاحب کیا حال ہے، خیریت سے، مسکرا رہے ہیں، عاجزی سے بات کر رہے ہیں، انکساری سے بات کر رہے ہیں. آج کل تو حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ اور نیکی یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکرا دیا جائے، لیکن ہمیں تو مسکرانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. حضور نے فرمایا صدقہ اور نیکی یہ بھی ہے کہ پانی کا گلاس آپ نے بھر کے رکھا ہے پینے کے لیے اور کوئی مہمان آیا تو آپ نے کہا مولانا پانی پیجئے، یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں اس زمانے میں کانٹے ہوتے تھے، اس زمانے میں شوق سے ہم کیلا کھا کر چھلکا زمین پہ پھینکتے ہیں. پھر کوئی آدمی ذرا بڑی عمر کا بیچارہ اس کیلے میں پاؤں پڑ جائے اور پھسل جائے تو اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ ہم تو گناہ کرتے رہتے ہیں. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا جو حضرت نے خواہش ظاہر کی اللہ کی بارگاہ میں ولی کے طفیل، اور اسی لیے وہ یہاں قصابان مسجد صدر میں جہاں جس سے ہماری شناخت تو حضرت علامہ مولانا سید سعادت علی قادری رحمت اللہ تعالی عنہ خطیب تھے، اور جب جماعت اہل سنت کی ان کے حجرے میں میٹنگ ہوتی تو مولانا نورانی صاحب بھی تشریف لاتے تھے، مولانا جمیل نعیمی بھی تشریف لاتے تھے، سارے بڑے لوگ ہوتے تھے، اس میں ایک فقیر یہ بھی ہوتا تھا. وہاں میٹنگ ہوتی تھی اس مسجد کی. ایسے ایسے لوگوں نے، یہ جو قادری مسجد سولجر بازار میں ہے آج کل اس کے سجادہ رشید صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب ہیں، تو ان کے دادا وہاں خطیب تھے، اور حضرت شاہ غلام رسول قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام تھا. بعد میں یہ قادری مسجد کی طرف آ گئے. بھی قادری مسجد کچی تھی تو جمعرات کو شام چند لوگوں کی محفل ہوتی تھی، اور وہ باتیں جو لاکھانی صاحب نے بتائیں تصوف کی باتیں، لوگ پوچھتے تھے، حضرت مختصر سا اچھا ایمان تازہ کرنے والا جواب دیتے تھے. مجھے وہاں ایک مرتبہ لے جا کر بیٹھنے کی عادت ڈالنے والے حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کو ابھی چند مہینے ہوئے ان کا وصال ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صرف ایک موضوع پر تقریر اس لیے دل نہیں چاہتا، دل یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی باتیں معمولی سی حضرت صوفی صاحب کے بارے میں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ کے بارے میں کر دوں. انجمن طلبہ اسلام کو 1968 میں چند دوستوں نے مل کر بنایا اور اس کا پہلا صدر اس فقیر کو بنایا. تب سے میں ملنے آتا رہتا تھا. صرف اس علاقے سے کچھ طلبہ جمع کریں جو سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگائیں، تو بس وہ میں نے دیکھا کہ عاجزی، سادگی، انکساری. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے میری بڑی خوش نصیبی ہے جس کمرے میں حضرت بیٹھتے تھے، جس کرسی پر بیٹھتے تھے، بھائی محمد انور صاحب کے طفیل اور ان کے صاحبزادگان کے اور بھائی اعجاز کے طفیل، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے آیا. وہاں بھی ایک سکون کی کیفیت تھی اور یہاں بھی ایک سکون کی کیفیت ہے. اور باقی دنیا میں بہت میں مزارات پہ گیا ہوں، لیکن جو ایک میں نے سکون بغداد شریف میں شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر دیکھا. آپ مزار کے باہر ہیں تو آپ کی حالت کچھ اور ہے، آپ مزار کے اندر آ گئے تو حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، سکون کی کیفیت مل جاتی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مراحل بھی آپ طے کرنا چاہتے ہیں، جس کا ذکر ابھی بھائی محمد حسین لاکھانی صاحب نے کیا کر رہے تھے،
وہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ 31 کی رات کو دسمبر کی جو فضول خرچی آتش بازی سب ہوتی ہے، کئی سال سے ہر 31 دسمبر کی رات کو 11 بجے کے بعد میں کسی درگاہ میں بیٹھ جاتا ہوں، کسی مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، کسی پیر طریقت کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہمیں خود اپنانے کا شوق ہونا چاہیے۔ اس میں ان کے دروازے پر، ان کے در پر بیٹھنا اور ریاضت اور مجاہدہ کرنا یہ ہماری بڑی اہم ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی رمضان کا چاند نظر آتے ہی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے، یعنی روزہ رکھنے لگ جاتے تھے، اور افطاری کے ٹائم کے بعد پھر دودھ پی لیتے تھے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں حصول علم کے دوران مجھ پر ایسی مشکلات بھی آئیں کہ میں جنگل میں جا کر درختوں کے پتوں کو صاف کر کے کھا لیا کرتا تھا، کھانے تک کی مشکل تھی۔ کس کو مشکل تھی؟ جو مادر زاد ولی تھے۔ تو اس لیے اگر ولی بننا ہے اور ولایت کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ریاضت مجاہدہ کرو۔ اور کچھ کتابیں ہیں جس میں ایک کتاب پر طوطی ہند پر کا بڑا عبور حاصل تھا، وہ مثنوی مولانا روم۔ وہ پڑھیں کیا لکھا ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سال طاعت بیریا، اور صحبت سوالے ترا سوالے کنت، صحبت توالے کسرا توالے کنت۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت برباد کر دے گی، لیکن ہمیں تو صحبت مل گئی ہے ہم سب کو اس کی، اور ہمیں اس نے کتنی بے حیائی اس ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے کہ بہت سی شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم جا نہیں سکتے، بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی طرف ہم سب کو، بالخصوص علماء کو، بالخصوص مشائخ کو، دیکھیں جس کی جتنی روزی ہے وہ ملی جائے گی، لیکن اگر کسی سیٹ کے گھر فنکشن ہے اور وہ لڑکے لڑکیوں کو نچوا رہا ہے تو پیر صاحب کو اٹھ کر چلا جانا چاہیے۔ ایک راستہ بند ہوگا 100 راستے کھل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال دل یہ چاہتا ہے کہ انشاءاللہ پھر کبھی یہ جو پرانے ساتھی حضرت کے صاحبزادگان ہیں، بھائی اعجاز صاحب ہیں، انور بھائی، ان لوگوں کے ساتھ بغیر جلسے کے چند منٹ کے لیے عشاء پڑھ کے لوگ چلے جائیں، ہم بیٹھ جائیں، پرانی کچھ یادیں، کچھ باتیں حضرت کی سنیں۔ میں نے ان کو ہمیشہ زیادہ تر، کوئی گاڑی میں نکاح پڑھانے لے جائے وہ بات الگ ہے، لیکن میں نے ان کو دیکھا ویسپا میں نے خود 50 سی سی موٹر سائیکل چلائی ہے، 70 سی سی موٹر سائیکل چلائی ہے، اور 120 سی سی چلائی ہے، 175 سی سی چلائی ہے، ویسپا چلائی ہے، لیمبریٹا چلائی ہے، ایریل چلائی ہے، جاوا چلائی ہے۔ یہ اس وقت 8 نام تو مجھے یاد آ گئے موٹر سائیکلوں کے جو میں نے چلائی، اور میں نے ایز اے کارکن موٹر سائیکل پر بیٹھ کر میں کراچی سے حیدرآباد بھی گیا ہوں، کراچی سے نواب شاہ بھی گیا ہوں، کراچی سے میں میرپور خاص بھی گیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ عملاً کچھ کام کر کے دکھائیں، باقی فیض عطا کرنا اللہ کا کام ہے، اور وسیلہ اس کے لیے ہمارے پاس بہت وسیلے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ سب ہم کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ جو آپ لوگوں نے فیض نثاریہ یا انوار کیا نام سے میں چلایا ہے واٹس ایپ، فیض نثاریہ، یہ چیزیں اچھی چیزیں، کیونکہ جو آدمی اس وقت انگلینڈ میں ہے، جو برطانیہ میں ہے، اور جو ہانگ کانگ میں ہے،
اور جو ساؤتھ افریقہ میں ہے وہ بھی اگر کراچی کا یا پاکستان کا رہنے والا اس کا ہے تو اس کو پڑھ کر کے درس تو آپ کا ہوتا ہے شاید. ہاں تو جمعے کا خطاب آتا ہے میرے پاس بھی، لیکن اب صحت اور لوگوں کا آنا جانا اور مصروفیات اس کی وجہ سے محفوظ رکھتا ہوں. جیسے ایک چیز محفوظ تھی 25 دسمبر سے ان کی بھیجی ہوئی، وہ میں نے آج آتے وقت طبیعت ڈھیلی ڈالی تھی تو وہ میں نے آج دیکھی. جب فرصت ملتی ہے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، بڑی خوشی ہوئی. میں تو یہاں ہمارے امام مسجد سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں اور حضرت کے جو خلیفہ ان سے بھی کہ جب بھی ممکن ہو تو اس عاجز فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس علاقے سے آنا جانا گزرنا، ادھر پاک کالونی میں آنا، حسرت موانی کالونی میں آنا، ادھر میرے پرائیویٹ سیکٹری غلام حیدر سعیدی کا بھی آگے گھر ہے جو دودھ کا کاروبار کرتے تھے، اور پہلے وہ غزالی دوران جن سے غلام بیعت ہے چاروں سلاسل میں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ان کے وہ پرائیویٹ سیکٹری کراچی میں ہوتے تھے. پھر ان کا حضرت کا وصال ہو گیا، مولانا محمد شفیع کاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پرائیویٹ سیکٹری ہو گئے. پھر ان کا وصال ہوا تو اللہ نے ان کو توفیق دی تو میرے پاس آتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے. بعد میں ان کا بھی وصال ہو گیا. سب کی گھڑیاں تو مقرر ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائی. یا مولانا علامہ عبد المصطفیٰ غری رحمۃ اللہ کے صاحبزادے انوار المصطفیٰ اعظمی شاید وارثیہ مسجد میں خطیب تھے، وہاں بھی میں ان کے بعد ملنے آتا تھا. کونسلر بھی یہاں سے منتخب ہوئے تھے. پھر اور جو پاک کالونی کی ایک مسجد ہے نورانی مسجد، وہ چھوٹی تھی بہت اور اب ماشاءاللہ بہت بڑی بن گئی. تو چھوٹی تھی جب سے بڑی جب بن رہی تھی، جب بھی میں وہاں حاضر ہوا ہوں، مقام محمود مسجد میں بھی حاضر ہوا ہوں. تو اب تو گلی کوچوں کے سیلانی لوگ ہیں، جہاں تک سفر ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. آپ سے دعاؤں کے طالب ہیں اور آپ سے دعا کی درخواست ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ لیکن بہت ہی جامع معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے. اس آیت مقدسہ کے تحت کچھ تفسیری فوائد ذکر کرنے سے پہلے میری کوشش ہوگی جتنی ہمت ہوئی اتنا میں بیان کر دوں گا، کیونکہ ابھی صبح 12 بجے سے میں مصروف تھا اور ابھی ڈائریکٹ یہیں سے یہاں آ رہا ہوں. ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، ہفتے میں 7 ہی دن کام جاری رہتا ہے. تو ان محافل اور مجالس کے انعقاد کا کیا مقصد ہے اور ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، اور پھر جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کیا، اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کی یا نہیں کی، یا صرف بھئی آ گئے چلو بیٹھیں گے ذرا بیان سنیں گے مزہ آئے گا اور پھر یہ جا وہ جا. زندگی میں کوئی عملی اعتبار سے کسی تبدیلی کا کوئی خیال نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزاری ہم نے کی.
یہ علیحدہ بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں اور آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں، آپ اعتکاف کی نیت جتنی دیر کر بیٹھے رہیں گے تو آپ کو ثواب ضرور حاصل ہوگا، لیکن اصل ہے زندگی میں کسی مثبت تبدیلی کا پیدا ہو جانا۔ آج ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یا چند نیک اعمال کے مجموعے پر مشتمل اس مجلس کا ثواب ایصال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، اور ہم یہ جانیں کہ ایسا ان شخصیات میں کیا تھا کہ ان کے جانے کے باوجود نہ ہماری ان سے اکثر حضرات کی کوئی رشتہ داری تو نہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کر یہاں پر جمع ہوئے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت ہوئی، جائز کام، مستحسن عمل، نعتیں پڑھی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مشتمل کلام پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تعریف قرآن عظیم میں ذکر فرمائی، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اب درس قرآن ہو رہا ہے، تو درس قرآن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن عظیم نازل فرمایا، اس کی تعلیمات لوگوں میں عام کرنا اور اس کے معانی اور مفاہیم لوگوں تک پہنچا کر ان میں عملی رغبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، یہ بھی باعث سعادت اور باعث برکت ہے۔ اور اس محفل کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جو کھانا پیش کیا جائے گا، اگر انتظام ہوگا تو مجھے معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ ہے، تو یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو کھلایا جائے گا، جو کہ ایک جائز اور مستحسن عمل ہے، شریعت اس کو پسند فرماتی ہے اور اس کی رغبت دلاتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار شخص ہی کھائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی چیز کھاتا ہے، کوئی رزق اس کے جسم میں جاتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ توانائی حاصل ہوتی ہے، اور اگر متقی اور پرہیزگار ہوگا تو وہ اس رزق سے حاصل ہونے والی توانائی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کرے گا۔ اس لیے بہترین استعمال کسی بھی چیز کا انسان چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک میں فرمایا کہ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار ہی کھائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غربا کو نہیں کھلانا چاہیے، دیگر جو متقی پرہیزگار نہیں ہیں، بس جس کو ضرورت ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کا بیسٹ یوٹیلائز کیا ہے، بہترین استعمال کیا ہے، کس چیز پر آپ کو اجر و ثواب کا زیادہ حصول ہوگا، تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو کلام صادر ہوا، اس میں پھر کسی کو کیا شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار ہی کھائے۔ تو آپ دین سے وابستہ لوگ ہیں اور مسجد میں تشریف فرما ہے، تو یہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے جو پیش کیا جائے گا، یہ بھی ایک جائز اور مستحسن عمل ہے، اور اس کی حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کھانا کھلانے کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمارا جمع ہونا جائز، مسجد میں بیٹھنا جائز، قرآن کی تلاوت کرنا جائز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا یعنی نعت پڑھنا جائز، مطلوب شرع۔ اسی طرح سے جو ہم درس قرآن اب کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان تعلیمات سے ہم حصہ حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانے کے لیے، جس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ ایک ذمہ داری دی، اور اس نعمت عظمیٰ کی تقسیم کے سلسلے میں ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس کردار کو ادا کرنے کے سلسلے میں ایک پوری تاریخ ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ انہوں نے ساری زندگیاں صرف کر دیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کی
محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، اور ہماری رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود ہم وقت بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور نیک اعمال کر کے انہیں ایصال ثواب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے جائز کام ہیں، اور ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے، درخواست کریں گے، اور ہدیتاً تحفتاً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب تحفتاً پیش کریں گے۔ وہ ہمارے اس تحفے کے محتاج نہیں، معاذ اللہ، ان کا رتبہ تو بلند و بالا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی ان کے لیے بہتر ہے گزری ہوئی سے۔ اور پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام کو ایصال کیا جائے گا، بالخصوص صاحب عرس یعنی اسرار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو ایصال کیا جائے گا، قاری نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال کیا جائے گا۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ جائز کام ہے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے، فلینفع، تو اسے چاہیے کہ وہ نفع پہنچائے۔ تو یہ ایصال ثواب کرنا، یہ نفع پہنچانا ہے یا نہیں ہے؟ اور شریعت اس کو مستحسن قرار دے رہی ہے۔ اس میں مالی صدقات بھی آ گیا، کھانا کھلانا ایک مال کا خرچ کرنا ہے، اور دیگر اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے۔ تو بتائیے اب یہ علیحدہ علیحدہ ساری جائز چیزیں جب مل کر ایک تقریب کی شکل اختیار کر لیں تو کیا اسے حرام قرار دیا جا سکتا ہے؟ کہ آپ نے کوئی ایک ڈش بنا لی، اس میں سارے مسالے اور ساری جائز چیزیں ڈالی اور ایک ڈش بنا لی، تو وہ علیحدہ علیحدہ جائز تھی جی، ایک جب ڈش بن گئی تو حرام ہو گئی، یہ معقول بات ہے؟ اسی طرح سے یہ سارے اعمال صالحہ جائز عمل ہیں، اور ان کو ایک تقریب کی شکل میں ایک جگہ جمع ہو کر کرنا، یہ اور اسے عرس کا نام دینا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا اسلوب یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو کوشش کرتا ہوں کہ دلیل کی روشنی میں ان کی تربیت کی جائے، انہیں سکھایا جائے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے امام صاحب سے جا کے بات کر لو، دلیل ان سے پوچھ لو۔ یہ کافروں کا کام تھا۔ ہمارے ابا جی 11ویں کرتے تھے، ہمارے دادا 12ویں کیا کرتے تھے، اس لیے میں کرتا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ کفار یہ جواب دیتے تھے جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بت پرستی کرتے ہوئے پایا ہے، تو اس لیے یہی دلیل ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہو۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس عمل کی ان کے پاس کیا دلیل ہے، اور جو کچھ خیالات ان کے ذہن میں ہیں ان خیالات، ان عقائد اور نظریات کا کیا ثبوت ان کے پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہوں گے، ثبوت موجود ہوگا، تو پھر کسی کا بھی کلام آپ کو تذبذب میں، شک و شبے میں مبتلا نہیں کر سکے گا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ آپ اپنے مسلک حقہ پر مرتے دم تک قائم رہ سکیں گے۔ تو یہ روش اپنائیں، سستی کو چھوڑیں، اور یہ روش اپنائیں کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں عقیدے، خاص کر عقائد کے باب میں، اس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ایک نیک بندے کی شخصیت ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صرف فرمائی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما لیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو جب چن لیتا ہے، ہر متقی اور پرہیزگار کو چن کر اپنا ولی نہیں بنا لیتا، یہ کسبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی شے ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہر ایک پر لازم و ضروری ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ جسے چاہے گا اسے منتخب کر لے گا متقی اور پرہیزگار میں سے اپنی دوستی کے لیے۔ تو اللہ جب منتخب فرما لیتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کتنی بلند و بالا ہے، عرفہ اور اعلیٰ ہے، وہ کیسا عظیم الشان رب ہے
کہ اس کے سامنے کسی کے مجال نہیں ہے کہ کسی کے سفارش کر سکے، لیکن وہ کریم و رحیم، وہ عزت والا، وہ عظمت والا جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ اس شخص نے اپنی سی کوشش اخلاص کی بنیاد پر کر لی ہے، تو پھر اب اس کے کرم فرمانے کی باری ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں بھی فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو کمزور ہے، وہ اپنی بساط بھر دین کی مدد کر سکتا ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، اس کے اور دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو جتنا اس سے ہو سکے اس بنیاد پر اس نے ایک اپنی سی کوشش کی، لیکن پھر اللہ فرماتا ہے ینصرکم، تو تم تو اپنی بساط بھر دین کی مدد کرو گے جتنا ہو سکے گا، اور وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کا ارادہ پورا ہو رہا ہے، اسی کا راج چل رہا ہے، اسی کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ وہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہی دین کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر بیدار پاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو نیک عمل کرتا ہوا دیکھیں یا دین کی راہ میں کوشش کرتا ہوا دیکھیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اس شخص کی پشت پر ہے، جس نے اسے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی چمک دمک کے سامنے یہ دنیا کی چمک دمک اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر پا رہی ہے، بلکہ وہ ایک ہی شے کا دیوانہ ہے کہ اسے اللہ ہی سے لگاؤ ہے۔ ہاں وہ دنیا کی بہت ساری چیزوں سے نفع حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین میں پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، تو وہ ہر شے سے نفع اٹھاتا ہے جس کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ لیکن جب معاملہ تقابلی جائزے کا آ جاتا ہے کہ ایک طرف یہ دنیا آ جاتی ہے اور دوسری طرف اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور اسے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی بھی شے کو خاطر میں لائے بغیر توجہ اپنی ادھر ہی رکھتا ہے۔ یہ تعلق بندے کو اپنے رب کے ساتھ قائم کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اخلاص اور عاجزی پر مشتمل اپنی خدمات کو دین کے لیے پیش کرتا ہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ ہمارا رب شاکر ہے، علیم ہے۔ شاکر کا مطلب ہے قدردان۔ ہم شاکر ہیں یعنی اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پر جب شاکر بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اور غور فرمائیے کہ اس ہی کی توفیق کے سبب ہم نیک عمل کر پا رہے ہیں، اور وہ کیسا کریم رب ہے کہ اس ہی کی توفیق شامل حال ہوئی تو کچھ ہو گیا، اور پھر اس ہونے کی ایسی قدر فرماتا ہے کہ جس دن کوئی دم نہیں مار سکے گا اللہ کی بارگاہ میں، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے نیک اعمال کی ایسی قدردانی فرمائے گا کہ انہیں اجازت مرحمت فرمائے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش کرے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب میدان محشر قائم ہوگا اور اس کی سختیاں انسان کے سامنے ہوں گی، تب اسے معلوم ہوگا کہ کس قدر اہمیت ہے کسی نیک شخص کے دامن سے وابستہ ہونے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے رب کا اس کے بندوں کی اخلاص پر مبنی کوششوں کی قدر فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو کوشش کرتا ہے رائے گاہ کبھی نہیں جاتی ہے۔ آپ نے ماں باپ کو سنا ہوگا کہ پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا نمک حرام نکلا، سنا ہوگا آپ نے، لیکن اللہ جب بندہ اس سے لو لگاتا ہے اور اس کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، کیونکہ وہ غیر محتاج ہے، وہ بڑی عظمت والی اور قدرت والی ذات ہے۔ تو بتائیے کہ کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ اگر اولاد کو پال بھی رہے ہیں تو توجہ یہ ہو کہ اس لیے اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے رب نے اس کا نفقہ مجھ پہ واجب کیا ہے، مجھے یہ اولاد عطا فرمائی ہے تو مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی دینی اعتبار سے تربیت کروں اور اس کا خیال رکھوں۔ تو توجہ اللہ ہی کی طرف ہم وقت رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کا انتخاب فرماتا ہے
اور پھر جبریل سے کہتا ہے کہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ اب غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہو، اس کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں کس قدر ہو سکتی ہے۔ وہ بے نیاز ذات، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو، اور اللہ کیسا ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں سراہا۔ تو جو اتنا عظمت والا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، اور ہر مخلوق اپنی ہر ضرورت کے سلسلے میں اس ہی کی محتاج ہے، اور وہی قادر مطلق اپنے کمال علم اور کمال قدرت کی بنیاد پر ان کی ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے۔ وہ ضرورت پوری کرنے کے بعد جب بندہ تھوڑی سی اپنی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کرتا ہے اور اپنے رب کے احسانات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے وجود عطا فرمایا، اس نے کمالات عطا فرمایا، اس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو پھر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جب یہ تصورات غالب آتے ہیں اور بندہ اخلاص کے ساتھ اپنی سی کوشش جب کر گزرتا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی بڑے منصب والا اگر ہم سے تعلق قائم کر لے اور کہے بھئی یہ اپنا بندہ ہے، اپنا ہاتھ ہے اس کے سر پر، بھئی اس کی تو وہ تو اکڑتا پھرے گا، لوگوں کو بتائے گا، تجھے پتا ہے میں کون کس کس سے میرے تعلقات ہیں؟ تو اللہ کا ولی بتاتا ہے کہ کس سے میرا تعلق ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو بندہ کہے، اور ایک وہ جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، وہ کہ ساری کائنات پر جس کا حکم جاری و ساری ہے، وہ بلند و بالا عظمت والی ذات کا تصور قائم کرے، وہ کسی کو منتخب کرے اور فرمائے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے اسی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ اور پھر جبریل سے کہا جاتا ہے کہ تم آسمان میں اعلان کر دو کہ تمام فرشتے اس سے محبت کریں، تو آسمان پر اعلان کر دیا جاتا تھا۔ پھر فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ روئے زمین پر اس کی محبت کو دلوں میں ڈال دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم نے کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی ہے، غوث اعظم سے، صحابہ کرام سے نہیں، لیکن ان کی عظمت ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے حکمرانوں کو دیکھ لیا، آئے گئے نکل گئے زندگی سے، آئے جب اپنے اقتدار پر تھے تو آتے رہے سامنے، لیکن کوئی خاص ان کی اہمیت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس کوئی اقتدار بھی نہیں تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے دلوں پر راج کیا۔ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ دین سے وابستگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفاداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کمال اعتراف، اور ہمہ وقت اس کا تصور حاضر ہونا انہیں مائل کیے رکھتا تھا۔ اور پھر تھوڑی سی کوشش کر کے نفس اور شیطان کا جب مقابلہ کر لیا تو میرے رب نے دیکھ لیا کہ میرے بندے نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، اب اس کے نوازنے کی باری۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ تو آپ غور فرما لیجئے کہ آج ہم جو یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس میں مال بھی خرچ ہوا، ہمارا وقت بھی خرچ ہوا، ہم دل چاہ رہا تھا نہیں چاہ رہا تھا، طبیعت ٹھیک تھی نہیں تھی، مصروفیت تھی کچھ بھی تھا، لیکن حصول برکت کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے تو ہمیں کون جمع کر رہا ہے؟ اللہ جمع کر رہا ہے۔ اور کس لیے جمع کر رہا ہے؟ کہ اپنے بندے کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، کہ اس نے اپنی سی کوشش کر لی، اب اللہ تعالیٰ کے نوازنے کی باری ہے، اب ینصرکم کی باری ہے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس کی طاقت کتنی ہے کوئی اس کی حد؟ ہے کوئی اس کا حساب؟ کیا اسے کبھی فنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد کرنے والا باقی ہے۔ تو جب وہ مدد کرنے والا باقی ہے، اس کا علم کامل ہے، اور اس کی قدرت میں کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر بتائیے کہ جس شخص نے اس ذات وحدہ لا شریک سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا اور اللہ کا وعدہ اس پر آ گیا ینصرکم، تو بتائیے ہر جگہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید غیبی اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔
بالکل ہوگی. اور جو شخص اس سے وابستہ رہے گا اس وابستگی کا فائدہ ان اولیاء کاملین کی نسبت سے اس شخص کو بھی حاصل ہوتا رہے گا. کیونکہ کوئی شخص اگر نوازا جاتا ہے، کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ رحمت آگے دوسروں تک بھی منتقل ہو، کم سے کم میرے متعلقین تک تو منتقل ضرور ہو. تو ہم یہاں پر جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح کا ان سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ہم یہاں سے تعلق کی کوشش کریں گے تو پھر وہ اپنے متعلقین پر وہ فیض منتقل کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ینصرکم کے وعدے کے تحت ان تک پہنچ رہا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ نے ان آزمائشوں پر آپ پورے اترے، اور پورا اترنے کے بعد اللہ کے انعامات کی اب بارش شروع ہو رہی ہے. انی جاعلک للناس اماما، یہ ینصرکم کی تو علامت ہے، یہ اسی کا تو اظہار ہے کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ قال ومن ذریتی، یا اللہ وہ جو فیض تیرے فضل اور تیرے کرم سے مجھ پر اتر رہا ہے میری اولاد میں بھی منتقل ہو جا. تو خائب و خاسر کبھی بھی متعلق نہیں رہے گا. کبھی بھی اولیاء سے اپنے تعلق کو، اللہ سے دوستوں سے اپنے تعلق کو، ان کی عظمت کو دل میں قائم رکھنے والا کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوگا. قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی. وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ضابطہ ذکر فرما دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان فیوز و برکات کو منتقل فرمانے کا ارادہ فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی. تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت کی جو برسات اللہ کے وعدے کے تحت اس کے مقبول بندوں پر جو اتر رہی ہوتی ہے، جو شخص بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کے مصائب اور آلام بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، ان اولیاء کاملین کے وسیلہ جلیلہ سے حل ہو جاتے ہیں. اور اگر حل نہ ہونے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی ہو کہ اس مشکل میں اس بندے کو رکھنا ہے، تو پھر اس تعلق کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دل پر ایک سکینہ اتار دیتا ہے. وہ شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نظر آتا ہے کہ مالک کی مرضی، اس پر میں صبر کروں گا، اس صبر پر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. تو یا تو وہ مشکل اللہ تعالیٰ رفع فرما دے گا، اور اگر رفع نہیں بھی فرمائے گا تو صبر کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ ان بزرگوں سے تعلق کا صدقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال توجہ کا مرکز یہ ذوات قدسیہ ہوتی ہیں، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرما رہا ہوتا. اور ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ جو ہے سال کے ایک دن میں جمع ہو کر ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کی صورت کر دیں گے تو اللہ ہمارا کوئی محتاج ہے کہ بھئی تم کچھ پڑھو، کچھ کھانا وغیرہ کھلاؤ، کوئی نیک عمل کرو تو ثواب ہو اور پھر اس کو پہنچایا جائے. نہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہے تو کیا وہ ہماری ان محافل کا محتاج ہے کیا؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس طرح کی محافل کا انعقاد کر کے ان کی یاد تازہ کر کے دین کے لیے ان کی خدمت کو خراج تحسین پیش کر کے اپنا تعلق ایصال ثواب کی صورت میں ان نفوس قدسیہ سے جوڑنے میں کامیاب ہو جائے. ورنہ اللہ ان محافل کا محتاج تو نہیں ہے. قبر میں اگر راحتیں پہنچانی ہیں تو کیا جب آپ یہ محافل کرو گے تب پہنچیں گی؟ اللہ قادر مطلق ہے، اپنے دوست کو راحت پہنچا دے گا، پہنچا دے گا. اس کا مطلب اس کا اہتمام جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں کہ ایصال ثواب کرو، یہ لوگ شفاعت کریں گے میدان محشر میں، تو ایصال ثواب کے ذریعے سے ہم اپنا تعلق ان بزرگ ہستیوں سے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کوئی احسان کسی پر نہیں کر رہے، بلکہ اگر احسان کر رہے ہیں تو اپنی ذات ہی پر احسان کر رہے ہیں. اور سورہ فاتحہ کا اگر خلاصہ ذکر کیا جائے تو اسی تعلق کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. پہلے اپنی تمام تر اپنی صفات کمال کا ذکر فرمایا، اور ایسا کامل ذکر فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے
قیامت کے وقوع تک کا تذکرہ فرما دیا فقط 4 صفات ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. بھئی کیوں ہے ساری، دوسروں کے لیے کیوں نہیں ہے تعریفیں؟ اللہ فرما رہا ہے سب اسی کے لیے ہے کیونکہ وہی رب العالمین ہے. اور رب کہتے ہیں عدم سے وجود میں لا کر کمال تک پہنچا دینا. اس کا مطلب دنیا کی ابتدا سے ذکر فرما رہا ہے دلیل کو کہ بندے اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں تو اس لیے کہ ساری کائنات کو تخلیق میں نے کیا ہے اور اس کو درجہ کمال پر میں نے ہی پہنچایا ہے. میں رب ہوں کس کا؟ عالمین کا. اور عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کہتے ہیں جو کچھ اللہ کے سوا ہے اس کو عالم کہا جاتا. تو میری تعریف اس لیے ہے کہ میرے ماں سوا جو کچھ بھی ہے اس کو عدم سے وجود میں نے دیا اور اسے درجہ کمال پر میں نے ہی پہنچایا. اور کس طرح سے پہنچایا ہے؟ کس صفت کا غالب طور پر اظہار فرمایا؟ الرحمن الرحیم. حالانکہ وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، لیکن اس ربوبیت کے اظہار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی غالب رحمت کیا، غالب صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. پالنے والا، رب کا مطلب پالنے والا بھی ہوتا ہے، رب کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے، رب کا مطلب تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا بھی ہوتا ہے کہ کسی شے کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دینا، یہ بھی ربوبیت ہوتی ہے. تو وہ رب ہے. اور جب پالنے والا ترجمہ کرو گے تو بتائیے ہمیں کس نے پالا ہے؟ ماں باپ نے پالا ہے یا نہیں پالا ہے؟ کس طرح سے پالا ہے؟ کون سی ان کی صفت غالب ہوتی ہے پالنے میں؟ رحمت کی صفت غالب ہوتی ہے. تو ربوبیت کا تقاضا رحمت ہے، اس لیے فرمایا الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد دنیا ختم ہونے کا ذکر فرما دیا. مالک یوم الدین، روز جزا کا بھی وہی مالک ہے. تو تیری ابتدا سے تیری انتہا کو 4 صفات میں بند کر دیا. پوری کائنات کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا کہ ان 4 صفات پر غور کر لو تو تم کہہ اٹھو گے کہ ہاں الحمدللہ تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے روز جزا کا. سب نے جمع ہو جانا ہے اس کے پاس اور وہی ایک ہوگا جس کی بارگاہ میں ہر ایک اپنا حساب دے رہا ہوگا. تو بندہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تو ایسا ہے تو پھر تو تیرے سوا کسی کی عبادت ہونی نہیں چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. وہ کیا دعا ہوتی ہے؟ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، دعا مانگ رہے ہیں. صراط مستقیم کیا یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے اور رب العالمین ہے؟ یہ صراط مستقیم نہیں ہے کیا؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ بھی صراط مستقیم ہے نا. تو یہ صراط مستقیم ہی تو ہے. وہ روز جزا کا مالک ہے، صراط مستقیم ہے. ایاک نعبد، صراط مستقیم ہے. ایاک نستعین، صراط مستقیم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہم کو سیدھا، بعض نے کیا کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. بھئی دکھا کیا؟ پہلے سے ہی پتا ہے اس کو. الحمدللہ کہہ رہا ہے، رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین کہہ رہا ہے تیری عبادت کروں گا تجھے سے، یہ صراط مستقیم تو ہے. تو اب کون سا سیدھا راستہ دکھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سیدھا راستہ چلا، اس پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت سے ایک بالشت کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور اس سے ایسے اعمال صادر ہو جاتے ہیں کہ جو اسے جہنم میں لے جاتا ہے. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیک اعمال کرنا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل بھی کرتا جائے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے. اپنے اندر اکڑ پیدا نہ کرے کہ اب تو یہ سب گناہگار بیٹھے ہیں، پارسا تو یہ ہے نا ناچیز، یہ فقیر ہے پارسا. نہیں، یہ عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہو اور اپنے عمل کو اللہ ہی کی طرف پھیرتے رہو. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی گناہ سے تحول نہیں ہے، گناہ سے بچ جانا ہے ہی نہیں.
ولا قوت، اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ انسان سے عجب اور خود پسندی کو نکال دیتا ہے اگر آپ اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئے، بوئے کمال محسوس ہوگی، اٹھ گیا بھائی میرے جیسا ہے کوئی، دیکھو سو رہے ہیں سب سو رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن تو اس وقت پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر مسجد کی طرف جا رہا ہے تو اکڑنا نہیں، لا حول ولا قوت، مسجد تک جب تک نہیں پہنچ جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہا، کہ یہ میرا رب ہے کہ جس کی نوازش اور جس کی تائید غیبی اور جس نے میری پیٹھ پہ اپنا دستے قدرت رکھ دیا ہے، تو یہ طاقتیں پیدا ہو گئی اور فرما برداری کی طرف چل پڑا، اور اس فرما برداری کے بدلے میں میرا رب آخرت میں مجھ پہ کرم فرمائے گا۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ ایک بالش تک رہ جاتا جنت سے، پھر اس سے ایسا عمل صادر ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تو یہ عاجزی کو اختیار کرے، یہ کہنا مقصود ہے، ڈرتے رہنا، اکڑنا نہیں، مطمئن ہو کر بیٹھ بچ جانا اب تو بڑی نیکیاں کر لی جی، نہیں، یہ تو آخری دم تک چلے گا، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے جو سستیاں دلاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا نیکی گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم سے ایک بالش کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور اس سے ایسے نیک اعمال کا صدور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ کوئی مایوس بھی نہ ہو، اور جو نیک ہے وہ اسے اپنا کمال نہ سمجھنے لگے۔ حضور کے اس مقدس کلام میں کیسا بیلنس حضور علیہ السلام نے کیا ہے کہ بہترین انداز سے دونوں طرح کے لوگوں کی تربیت فرمائی ہے کہ نیکی کرنے والا اکڑنے نہ لگ جائے اور گناہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقرب بندے جو اپنی زندگی خدمت دین میں بسر کرتے ہیں، اللہ انہیں اعزاز عطا فرماتا ہے، اور میدان محشر میں بھی جب سختی کا عالم ہوگا، ان سختیوں کے عالم میں ایک تو یہ ہے نا کہ سختی کے عالم میں بندہ اگر اس کی اپنی جان بچ جاتی ہے نا تو کہتا ہے یار شکر ہے میں تو بچ گیا۔ استاد سب کی مار لگا رہا تھا، پتہ نہیں مجھ پہ نظر پڑی، کہا چلو بیٹھ جاؤ، تو مجھے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، اب بچت ہو گیا، ورنہ تو آج گئے تھے۔ تو وہ تو اپنی بچت ہی میں خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب سب پریشان ہو اور کسی کو کہا جائے کہ چلو بھائی تم کھڑے ہو جاؤ اور تم جس کو کہو گے میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، تو بتاؤ اس کی عزت ان لوگوں کے درمیان کس قدر زیادہ ہو جائے گی، اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی عزت اور رفعت اور بلندی میدان محشر میں بھی ظاہر فرمائے گا۔ اور میرے اور آپ کے آقا کو تو مقام ہی کیا ہے، اس کی تو بات ہی کیا ہے کہ استاد زمن فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، لمحے بھر میں حساب ہو جائے، چلو جی یہ سب جنت میں جاؤ، چلو جی یہ سب یہاں جاؤ، معاملہ ختم۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے قادر مطلق کے لیے، لیکن اتنا اہتمام کیا، اتنی مشکلات پیدا کر لی، اور اتنی مشکلات کے بعد کہ ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے اور کوئی معاون اور مددگار تلاش کر رہا ہے، اس کو کہیں کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی سائبان نہیں مل رہا ہے کہ اس کے سائے میں کچھ راحت حاصل کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جلال اپنے کمال پر ہے، میدان محشر میں للہ الواحد القہار فرمایا، ویسے تو رحمان و رحیم، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ جس صفت کا کامل اظہار فرما رہا ہے، تو یہاں اگر دیکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے جلال کی جھلک دیکھ لو، ہاسپٹلز میں چلے جاؤ، حادثات کو دیکھ لو، بری خبریں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں سارے، یہ اس کے جلال کی جھلک ہے۔ اور میدان محشر میں جلال عروج پر دکھائے گا، انبیاء کہیں گے کہ ایسا جلال تو کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے موقع پر اللہ قادر مطلق ہو کر کہ لمحے بھر میں سب کا حساب کر دے، وہ قادر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شفاعت کا باب رکھا،
تو اسی لیے فرمایا کہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یہ اتنا سب جو سجایا ہے. تو لوگ آئے تھے بہت، حضور سے آ کے پہلے چلے گئے. اس میں کچھ لوگ ایمان لائے کہ ہاں ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی بڑی عظمت ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی نگاہوں سے پیارے مصطفیٰ کی عظمت کو بلند ہوتا اس دنیا میں دیکھا نہیں. بہت سو نے دیکھا لیکن اعتراف نہ کیا. اور ہم لوگ جو ہیں بعد میں آنے والے، وہ حضور کے چرچے کر رہے ہیں لیکن اپنی نگاہوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا. وہاں سب موجود ہوں گے، کوئی بھی غائب نہیں ہوگا. اور پھر وہاں جو حضور کی عظمت اور شان بلند ہوگی تو فرمایا کہ یحمدہ الاولون والآخرون یحمدہ اہل الجمع کلہ. کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ اس دن وہ حضور کی تعریف نہ کر رہا ہو کہ یار یہ مقام حضور کو ملا، یہ کون ہے، اتنا بلند و بالا مقام کہ آج ایسا مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا، اور اتنی مشکلات آج تک ہم نے نہیں دیکھی. یحمدہ اہل الجمع کلہ. یہ سب کیا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ جس نے دین کے لیے جتنی وابستگی کا مظاہرہ کیا، جس نے جتنا وقت دیا، جس نے دین کو اپنا کام سمجھا. ہمارے نبی نے تو فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہے، لیکن ہم نے اسے آن کیا ہو. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. حج کے موقع پر فرمایا اب چاہیے کہ جو موجود ہے وہ اس کو پہنچا دے جو نہیں ہے. تو یہاں تو ہم اپنے آپ کو بتانے میں بھی ناکام رہے اور اپنی اولاد تک بھی دین منتقل کرنے میں ناکام رہے. دوسرے تک تبلیغ کیا کریں گے؟ بے سستیاں غالب ہیں، وقت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ایک وقت آنے والا ہے، پتہ چلے گا کہ گھاٹے کا سودا کیا یا نفع کا سودا کیا. ساری مصروفیتیں جو ہیں ہماری، اس میں اگر دین کا کوئی حصہ نہیں ہے تو یہ موت آنے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا سودا کیا. جن لوگوں کے لیے کولو کے بیل کی طرح وقت گزار دیا ہے، ان میں سے کون آپ کو یاد رکھتا ہے؟ آج رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود اللہ کے اس نیک بندے کے لیے یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے جس نے تعلق جوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس شخص سے جوڑ دیا. اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اور نیک نامی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ بھئی کون ہے یہ؟ بھئی یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات پیش کی. تو ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اور مزید پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سیدھا راستہ تو ہر ایک کہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ. اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے ولی. اور پھر پناہ مانگ لی کہ جن سے یہ چیزیں سلب ہو چکی. بنی اسرائیل میں بڑے اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، لیکن جب وہ روح گردانی کر گئے اور سب نافرمان ہو گئے تو ولایت وہاں سے سلب ہو گئی. تو اس میں انہی کا ذکر ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ان پر جن پر غضب ہوا، بنی اسرائیلیوں پر غضب نازل ہوا، سزا دی گئی ان کو، اور بھٹکے ہوئوں کا یعنی عیسائیوں کا اس میں ذکر ہو گیا. تو نہ ان پر ان کا راستہ چلا کہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئوں کا. تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا بیان، پھر ہمارا اعتراف بندگی، پھر اس بندگی پر ہمیشہ چلنے، اہدنا الصراط المستقیم، بندگی کی روش کو ہمیشہ اختیار کیے رہنے کے لیے اللہ کی مدد کا طلب کرنا کہ مولا اگر تو تائید نہیں فرمائے گا تو ہم کہاں چل سکتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہی قائم رکھ سکتا ہے. اور پھر آخر میں نیک لوگوں سے تعلق کا سوال، اور جن پر غضب ہوا ہے ان سے دور رہنے کا سوال. یہ ہے پورا سورہ فاتحہ کا خلاصہ. آخر میں جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے عمومی خطاب بھی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اس میں اس کی دلیل بھی آگے بھی کیوں ڈرے. یا ایھا الناس اتقوا،
ربکم، اپنے رب سے ڈرو. کیوں ڈریں؟ سب کو ہی خطاب کر لیا، کافروں کو، مسلمانوں کو، سب کو. الناس آیا ہے، رب کے لفظ ہی میں جواب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ ادب سے وجود دے کر تمہیں سب کچھ دینے والا. تو جس نے سب کچھ دیا اسی کی تو عبادت ہوگی، اسی کا تو تقوی اختیار کیا جائے گا، اسی سے تو ڈرا جائے گا. پھر وہ جو کہے گا وہ مانا جائے گا، وہ کیا جائے گا. مروت کا تقاضا یہی ہے، پالنے والے کی محبت کا تقاضا یہی ہے، پالنے والے کے احسانات کے اعتراف کا تقاضا یہی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تقوی کہتے ہیں جو کرنے کا کہا کرو، جس سے رکنے کا کہا رک جاؤ. اور ربکم ہی میں اس کی دلیل موجود ہے. کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کر کے کمال والا بنا دیا. جو کچھ بھی ہے اسی کی وجہ سے تو ہے. تو پھر گھر کے سربراہ کی ہم بات مانتے ہیں یا نہیں؟ ورنہ باپ کہتا ہے نکل میرے گھر سے، یا میرا حکم چلے گا، میرا گھر ہے، میرا حکم چلے گا، میں نے پال پوس کے تجھے بڑا کیا ہے، اب میرا ایک کام نہیں کرتا ہے، نکل یہاں سے. اس کا مطلب ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ جو احسانات کر رہا ہوتا ہے، مروت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات بے مانی جائے. تو اللہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. پہلی صفت ذکر فرمائی کہ وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے. اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو تم ہوتے؟ تو آج یہ جو سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، میں لگا رکھی ہے، یہ میں ہوتا ہی نہیں اگر میں پیدا نہیں کرتا. تو صفت تخلیق اور اپنے وجود کو دیکھو، اور اپنے وجود کو دیکھ کر اس وجود دینے والے کی طرف توجہ کرو اور اس کے ساتھ تعلق کو استوار کرو. کیونکہ اس نے بیکار پیدا نہیں کیا، وہ لغو کام کرنے سے مبرہ ہے، منزہ ہے. آپ بھی کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے بھئی یہ فلاں چیز تم نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ اور آپ کہیں ایسے ہی بنا لی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو آپ کیا کہو گے؟ بڑا فارغ آدمی ہے تو، پیسے بھی لگا رہا ہے، ٹائم بھی لگا رہا ہے، اور اس جو چیز بنائی اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو ہماری عقل جو ہے کسی انسان کے بارے میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ خامخواہ وقت برباد کرے گا. خالق کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے پیدا کیا اس نے بے مقصد پیدا کر دیا؟ یقیناً مقصد ہے. خالق لغو کام کرنے سے مبرہ اور منزہ ہے. یہ تو عیب ہے، بیکار ہونا، بیکار کام کرنا، لغو کام کرنا یہ عیب ہے. اور اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، وہ ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہے. اس کا مطلب ہم کہاں غافل ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کس لیے آیت ہے. توجہ ہو، علم سے وابستگی ہو، دین سے وابستگی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو خصوصی طور پر خطاب فرما رہا ہے. اگرچہ یہ ایک واقعہ خاص ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی، بہانے بنائے تھے، ان میں سے بعض صحابہ نے بھی جو ہے وہ نہیں جا سکے. تو پھر جب وہ حضور واپس آئے تو حضور نے پوچھا، تو منافقین تھے، انہوں نے بہانے بنا دیے، حضور نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم سچ بولیں گے، اور انہوں نے سچ بیان کر دیا کہ حضور کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے. تو حضور نے ہر ایک کو حکم دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. 50 دن اس حال میں ان کے گزرے، اور وہ بڑے تکلیف دہ تھے صحابہ کرام کے لیے، لیکن انہوں نے سچ فرمایا، سچ بول دیا کہ حضور کوئی عذر نہیں تھا، بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اپنی سستیوں کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے. ایک صحابی نے کہا فصلیں باقی پڑی تھی، میں نے کہا کاٹ کے، میرے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہے، میں پہنچ جاؤں گا. دن گزرتے رہے، ابھی تو میں ابھی بھی پہنچ جاؤں گا، ابھی اتنی دور نہیں گئے. یہ کرتے کرتے اتنے دن گزر گئے کہ اب اگر میں دن رات بھی تیزی کے ساتھ سفر کرتا تو اس قافلے سے مل نہیں سکتا تھا. بہرحال حسرت رہ گئی اور نہیں شریک ہو سکا. تو حضور نے انہیں یہ پھر تادیب فرمائی، یہ تادیبی کاروائی ہوئی کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور یہ آیات نازل کی. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن عظیم کے نزول کے خاص مواقع ہوتے ہیں جس کو شان نزول کہا جاتا ہے. تو یہ آیت مقدسہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے ان صحابہ کے سچا ہونے کی یہاں پر تحسین فرمائی ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہ سچ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی تکلیف بھی ہو تو کوئی بات نہیں، سچ بولنا چاہیے اور ہمیں سچوں ہی کا ساتھ دینا چاہیے. اور سچے کون ہیں؟
سچے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے، ان کے کردار کی سچائی کی وجہ سے، ان کے عقیدے کی سچائی کی وجہ سے، ان کے عمل کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرما لیا اور ہمیں کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ جب سچوں کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ اچھی صحبت کا اثر منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ نیکی اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہی منتقل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو جیسی صحبت ویسی تاثیر، اگر بری صحبت ہوگی تو اس کا برا اثر منتقل ہوگا۔ تو اس کا ایک یہ کانٹیکسٹ ہے کہ ان صحابہ کے لیے آیت نازل ہوئی، لیکن چونکہ قرآن عظیم قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کے تناظر میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ان صحابہ کے لیے تو نازل ہو گئی، لیکن یہ انہی سے خطاب نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کا آنے والا ہر مسلمان، ہر شخص اس آیت مقدسہ میں اپنا محاسبہ کرے گا یا نہیں؟ اللہ ایمان والوں کو خطاب فرما رہا، یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یعنی ایمان ایسی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنائیت کا اظہار فرما رہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم نے اس نعمت پر اللہ کا کتنا شکر ادا کیا۔ اس پورے ہفتے میں کبھی آپ نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان پیدا کیا؟ نہیں، عادت ہی نہیں ہے ہی نہیں، ہماری روٹین کا حصہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، ہمارا حق تھا ہمیں مل گیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے دہریے بھی پیدا فرمائے ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی اولاد ہوتی ہے جو خدا کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے، وہاں پیدا کر دیتا تو کیا بنتا؟ دہریہ بنتا۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا تو بت کی پوجا کر رہا ہوتا یا نہیں کر رہا ہوتا؟ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ایسی دولت سے نواز دیا کہ جو آخرت میں ہماری کامیابی کی بنیاد بنے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شکر گزاری اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان میں احساس نعمت ہو۔ ہم توجہ نہیں کرتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے؟ کفار سے نہیں کہا گیا کہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان کے لیے تقویٰ یہی ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، یہ تقویٰ ہے، پھر ایمان اپنے تقاضے کرے گا اور پھر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ تو ایمان کے تقاضے ہیں اور وہ اس تقاضے کو فوراً ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تو بتائیے ایمان والوں کو خاص کیا نا، باقی کو باہر نکال دیا یا نہیں نکال دیا؟ تو گویا کہ اپنوں سے خطاب فرما رہا ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہی بات سنیں گے اور وہی بات مانیں گے۔ کسی ایسے گھومتے پھرتے شخص کو کوئی کام کہہ سکتے ہو، ریکویسٹ کر سکتے ہو، یار بھائی فلاں میرا یہ کام کر دو گے؟ اس کی مرضی ہے، کرے نہ کرے، منع بھی کر سکتا ہے، نہیں بھائی میں جا رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں کروں گا۔ لیکن اپنے کو، جو اپنا ہوگا اس کو کس اپنائیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جا یار یہ کام کر کے آ، اس میں آپ کو شائبہ بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ منع کر دے گا، اس لیے کہ وہ اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنائیت والا صیغہ استعمال فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب مان لیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے حبیب کو میرا آخری رسول مان لیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اس کتاب ہدایت کو میری آخری کامل ہدایت تسلیم کر لیا۔ جب تسلیم کر لیا اور مان لیا تو اسی کا نام ایمان ہے، اور اس کی وجہ سے تم ایمان والے ہوئے اور تم پر آمنو کا اطلاق ہوا کہ وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا، جو میرے اپنے ہو گئے۔ اب ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے اپنے سے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف نہ ہوں، اس کا مطلب گھر میں رہتے ہوئے اپنا ہونے کے باوجود بے مروتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہ مان کر۔ ایمان کا تقاضا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی جو کہا ہے وہ کرو، جس سے روکا ہے وہ رک جاؤ۔ اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، جس سے روکا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا،
آپ کو اپنے نظریات اور سوچ اور فکر صحیح رکھیں گے تو صاحب تقویٰ کہلائیں گے. بدعتی عقائد سے اور کفریہ عقائد سے اپنی سوچ اور فکر کو پاک کریں گے تو تقویٰ کی بنیاد پڑے گی. پھر عقیدے کے درست ہونے کے بعد عمل صالح کے ذریعے سے اپنے رب سے تعلق قائم کریں گے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ کیا فرمایا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا اس عمل کو کس طریقے سے انجام دینا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو ہمارے سامنے پیش فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ موجود ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک ذات قدسیہ، ایک مقدس اللہ کا پیارا بندہ اپنی کامل زندگی کا ایک رول ماڈل ہمارے سامنے رکھ کر اس دنیا سے تشریف لے گیا. اس کی زندگی سے ہم نے کتنا حصہ حاصل کیا؟ کیا وہ بیکار تھا معاذ اللہ؟ نہیں، اللہ تو فرما رہا ہے کہ رول ماڈل کے طور پر مقرر کیا ہے. انہیں دیکھتے جاؤ، ان کی نقل کرتے جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنانے کا. تو بتائیے تقویٰ بغیر علم کے حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ علم کے حصول کے سلسلے میں ہماری کس قدر سنجیدگی، اپنی اولاد کے لیے علم دین کا جو ضروری اور فرض علم ہے اس کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں ہم نے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. اتقوا اللہ. اور پھر میں نے ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ تقویٰ کیا ہے. اپنے معاملات میں تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہوگا. کیا اسلام فقط خالق اور بندے کا تعلق سکھاتا ہے یا بندے سے بندے کے تعلق میں بھی اس نے اخلاق سکھاتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے، اور میرا اخلاق اپنے گھر والوں میں تم سے سب سے بہتر ہے. تو اخلاق کس کے ساتھ ہوگا؟ دوسرے کے ساتھ. تو معاملات کا علم، رزق کیسے حاصل کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح سے کرنے ہیں، نکاح طلاق کے معاملات کس طرح سے کرنے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور آخری چیز جو صفائے قلب کا باعث بنتی ہے، اکثر میں نے اس مسجد میں تو جمعے کی خطبات میں اکثر ذکر کیا، اور سنی ہوئی باتیں بعض ہمارے سننے والوں کو محسوس ہوں گی، لیکن تکرار بہت زیادہ مفید ہوتی ہے کہ بار بار چیز کانوں سے ٹکرائے تو کبھی کبھار جو ہے انسان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، بہت غفلت ہو چکی. اب بھی اگر غفلت رہی اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو گئی تو پھر مجھے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لہٰذا باطنی احوال کا اہتمام کہ اس قلب کو پاک کو صاف کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، اخلاص کی دولت ضروری ہے. ہمارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں چاہیے. تو ذرا غور کریں نا کہ اخلاص ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سارے موقعوں پر بہت ساری چیزیں ہم کر گزرتے ہیں، شیطان کروا لیتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اخلاص کو سمجھا ہی نہیں ہے، ریاکاری کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ میں تو پارسا ہوں، میں تو بڑا مخلص ہوں اللہ کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہے. عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، اسے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نیک عمل کوئی دیکھ لے. کسی نے دیکھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اندر یہ خرابی موجود ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال ذکر کی تھی کہ رات کو اٹھا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، دل میں ایک خواہش موجود ہے کہ امی دروازہ کھول کے دیکھ رہا ہے میرا بچہ کتنا سعادت مند تہجد پڑھ رہا ہے. نہ اماں اٹھی، نہ اماں نے دیکھا، نہ اماں نے کوئی تعریف کی، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن یہاں یہ خرابی موجود ہے، اس کو دور کرنا ہوگا، کیونکہ تو کمال کی نسبت بندے اپنی طرف کرنا چاہتا ہے. یہ تو تیرے رب نے کرم فرمایا کہ جن خاص لوگوں کو وہ رات کے اس پہر میں جمع فرماتا ہے، تجھے بھی بلا لیا، غافلوں کو سونے دیا اور تجھے اٹھا کے ان خاص لوگوں کی مجلس میں شامل کر لیا، اور تو کمال کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے دل کو ان حسنات سے مزین کرنے کی ضرورت ہے، اور جو برائیاں ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک پورا مجموعہ ہے. یہ پورا جب مجموعہ ملے گا، عقیدے کا علم، بندے کا رب سے تعلق، اس کا علم، اور اس میں حسن خوبی سے اس کی ادائیگی، اور معاملات کر رہا اس میں بھی اس کا بھی علم، اور اللہ کے خوف کا ہونا، اور پھر اصلاح احوال قلب.
جب یہ چار چیزیں جمع ہوں گی تو ایک مکمل مسلمان ہمارے سامنے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بندے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لے آئے ہو، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے تعلق کو استوار کرو. تعلق کیسے استوار ہوگا؟ وہ تو بڑا بلند و بالا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے، وہ پاک ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، منزہ ہے، ہر کمال اس کی ذات پاک میں موجود ہے، اور بندہ بالکل ادنا ہے. اس کو تعلق اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بندے ایسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرتا چلا جا، تو سرنڈر کر دے ٹوٹل اللہ کی بارگاہ میں کہ اسی کا راج چل رہا ہے، اسی کا ارادہ پورا ہو رہا ہے. وہ بصیر ہے، ہر دیکھی جانے والی چیز کا ادراک کر رہا ہے، کامل طور پر اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ سمیع ہے، ہر باریک سے باریک سنی جانے والی چیز کا وہ ادراک فرما رہا ہے. اس کی صفات کمال کو اپنے ذہن اور قلب پر غالب کر لے، طاری کر لے. جب ایسا کر لے گا تو تجھے باطنی پاکیزگی حاصل ہوگی، اور جب یہ پاکیزگی حاصل ہوگی تو میں تجھے اپنا قرب عطا کروں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرا دل گندگی سے بھرا ہوا ہو، ریاکاری موجود ہو، تکبر موجود ہو، خود پسندی موجود ہو، اور اس کے باوجود تو چاہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی بارگاہ میں مقام قرب عطا فرمائے. ایسا نہیں ہوگا. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے ماننے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تم اس باب میں تقویت چاہتے ہو، قوت چاہتے ہو، تو اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. وہ اس سلسلے میں تمہارے معاون و مددگار بن جائیں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ اور سیر الی اللہ کے سلسلے میں تمہارے معاون و مددگار ہو جائیں گے. وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر ان مشکل وادیوں سے تمہیں گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب دلوا دیں گے. کونوا مع الصادقین. تو اپنی صحبتیں بھی درست رکھو. اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوگا، بری صحبت کا برا اثر ہوگا، اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا تھا. لہٰذا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے ہم صاحب ایمان ہیں. ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی اللہ نے. اگر کوئی پجیرو والا گزر رہا ہو نا اور دل میں کبھی گھبراہٹ پیدا ہو، یار ادھر سائیکل بھی نہیں ہے اور دیکھو یہ پجیرو میں جا رہا ہے، یوں نہ کر بندے، تو دیکھ کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی جو تیرے لیے ابھی زندگی ختم ہو جائے گی تو آخرت کی ہمیشہ کی راحت کا سبب یہ ایمان بن جائے گا. اور اگر اس وقت سپر پاور کا صدر جو مسلمان نہیں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے قلم کی حرکت پر قانون متعین ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں خائب و خاسر ہوگا، تو بتا تو امیر ہے یا وہ امیر ہے؟ اس کے سامنے کہے مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو جب اس ایمان کی دولت کا احساس پیدا ہو جائے گا، یقین مانو زندگی میں کسی محرومی کا احساس محرومی باقی نہیں رہے کہ میرے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے، میرا قد چھوٹا، میری رنگت دیکھو، میں نوکری کر رہا ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا. کچھ بھی کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اس رب کریم نے مجھے اپنے اوپر ایمان رکھنے والا جو بنا لیا، اور اس نے مجھے منتخب کر کے میرے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ کافر پیدا ہوتا اور کب ایمان کا، اسلام کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا. اس دنیا کی ریس میں سبھی لگ جاتے ہیں، مسلمان بھی لگا ہوا ہے، تو کب موقع ملتا اور دین کی حقانیت کو جانتا، ادیان کا تقابل ادیان کا مطالعہ کرتا اور اسلام کی حقانیت واضح ہوتی اور اسلام قبول کرتا. یہ تو شاذ و نادر ہوتا. اللہ نے کتنی مشکل سے بچا لیا. تو اس لیے اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کریں، استحضار کریں کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنے پسینے میں کفار سروں سمیت ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اس وقت یہ ایمان والا فقط دولت ایمان کی وجہ سے محفوظ ہوگا. اسے یہ ضرور امید ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا، ایسے لوگوں سے میرا تعلق ہے، وہ مدد کو پہنچیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے.
اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ شفقت ہم پر پڑ جائے گا، اور آخر کار اسی ایمان کی دولت کی وجہ سے ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کر ہمیشہ کے لیے داخل جنت کر دیا جاؤ گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اتنا کچھ دے دیا ہے، اب بات نہیں مانو گے؟ اتقوا اللہ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اور اس سلسلے میں تمہیں کون سی چیز مضبوطی عطا کرے گی؟ اچھوں کے ساتھ جڑ جاؤ، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کامل ہدایات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت جس کا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت کے بعد ذکر فرمایا، اس تقوی کی صفت سے ہمیں متصف فرمائے، اور اس سلسلے میں جو ضروری قدم اٹھانے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوت پیدا فرمائے کہ ان علوم کے حصول کے سلسلے میں ہم سنجیدہ والی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، دو اشعار منقبت شریف کے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ والسلام ہماری جامع مسجد صدیقی کے امام و خطیب صاحب پیش فرمائیں گے۔ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، فخر آقا میرا اور بھی ایک نظم ربی، چل کھالائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل کھالائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر مصطفیٰ جان رحمت پہ نام
شمعی بزم ہدایت الہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام علماء حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کرم فرمایا اور آپ تشریف لائے، اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس محفل مبارک میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محافل میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام صاحبان ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مل کر دیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا ارحم الراحمین. ہمارا اس مجلس میں حاضر ہونا، قرآن عظیم پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، درس قرآن کرنا، اور یہ جو کھانا تیری رضا کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کریم اور رحیم اس سب کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ اس محفل کا انعقاد کرنے والوں کو اور جن لوگوں نے اس میں جس اعتبار سے بھی تعاون کیا، اے کریم و رحیم ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب اپنے کرم کے شایان شام رحمت فرما. ثواب کا ہدیہ تحفتاً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کے طفیل سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے اہل ایمان گزریں گے تمام کی ارواح کو عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ قاری نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب عرس حضرت علامہ اسرار الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو عطا فرما. اور احمد کبیر رفائی علیہ الرحمہ کی ان تمام حضرات کے نامہ اعمال میں منتقل فرما. اے کریم و رحیم حاضرین کے جو اعزاء اقرباء اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کے نامہ اعمال میں بھی منتقل فرما. اے کریم و رحیم ہماری، ہمارے والدین کی، ہماری اولاد کی، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح نرینہ اولاد عطا فرما. ایک صاحب نے اولاد کے لیے درخواست کی، یا اللہ ان کی مراد کو بھی پورا فرما. اے کریم و رحیم ایک صاحب نے یہ دعا کے لیے کہا کہ بچے بیمار ہیں، آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے. اے کریم و رحیم اے بصیر اے بصارت عطا فرمانے والے کرم فرما. یا اللہ کی اس تکلیف کو، اس پریشانی کو دور فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. یا اللہ جو درس و بیان سنا اس کی حقیقت ہم پر کھول دے. یا اللہ ہمیں اس سلسلے میں سنجیدگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار ہونے کی صورت میں اس دنیا سے رخصتی عطا فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما. اے کریم و رحیم اس نعمت عظمیٰ پر ہمیں ہمیشہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم و رحیم اپنی اس عطا کردہ نعمت ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے رزق حلال میں بے حساب برکت وسعت عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دست کر دے. یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں اس بار قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمیشہ بزرگان دین کا صدقہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما.
ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ جس طرح سے ہم یہاں پر تیرے ایک نیک بندے کی محبت میں جمع ہوئے، ان کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ جنت الفردوس میں ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں اسی طرح سے جمع فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔